إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمته وهيئ لنا من أمره رشدا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. حسبنا اللہ نعم الوکیل یا حی یا قیوم برحمتک استغیث ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ آج 9 جنوری 2023 کی قرآن کلاس نمبر 39 کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ ہونے جا رہی ہے. آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 سے آنورڈ سٹارٹ کریں گے. پچھلی دفعہ ہماری جو 38 نمبر کلاس تھی اس میں ہم نے 2 واقعات ڈسکس کیے تھے تاریخ سے ریلیٹڈ، اور تیسرا واقعہ جو ہے چونکہ ٹائم ختم ہو گیا تھا آج اسی واقعے سے آغاز ہوگا. بڑا ایکسٹرا آرڈینری واقعہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِ كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى. اور یاد کر وہ وقت جب ابراہیم نے اپنے رب سے عرض کی، اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو کیسے مردوں کو زندہ کرے گا. کیسے سے مراد انہوں نے قدرت پہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ وہ اس ایکٹیویٹی کو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے. پچھلی دفعہ بھی ہم نے دیکھا حضرت حضیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھ ذرا اپنے گدھے کے ہڈیوں کے طرف ہم کس طرح اس پر گوشت چڑھاتے ہیں اور کس طرح زندہ کرتے ہیں. سر یہ منظر فزیکلی جو بندہ دیکھ لے وہ تو پھر زندگی بھر بھلا نہیں سکتا. ایون آپ دیکھ لیں نیشنل جغرافک چینل پہ اوپر وہ فاسٹ موونگ کر کے ویڈیوز چلا رہے ہوتے ہیں جس میں زمین سے دانے سے ایک کمپول پھوٹی ہے، پھر ایک پودا بنتا ہے یا ایک پھول کھلتا ہے. وہ بھی بندہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے، یار کس طرح خود بخود ہو رہا ہے. خود نہیں ہو رہا ہے، کسی نے کرنے سے ہوتا ہے. Allah is the only explanation of all the physical phenomena in this universe.
اچھا، اس کے اگینسٹ بہت تیزی ہونے والے کام نہ بہت سلو کر کے بتائیں گے. وہ بھی انسان دیکھتا ہے نا، ایک بار پریشان ہو جاتا ہے. یعنی ایسے پرندے بھی ہے جو 1 سیکنڈ کے اندر 25 دفعہ پر فڑفڑاتے ہیں. 1 سیکنڈ میں انسان کی جو یہ کمپیٹنسی نہیں ہے، اس کی تو ایک ایک ہڈی پسلی الگ ہو جائے. وہ جب ان کی پرندوں کو جب سلو موشن میں دکھاتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ پرفیکشن میں کر رہے ہیں، انسان کی عقل دنگ ہو جاتی ہے. تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو لوگوں کے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہوتے ہیں، ان کو ایکسٹرا آرڈینری ایکسپیرئنس سے گزارا جاتا ہے تاکہ ان کا ایمان جو ہے وہ محکم لیول کا ہو، پھر پوری کانفیڈنس کے ساتھ وہ بات کرے. تو اب جب انہوں نے وہ خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال اولم تؤمن، اے ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں ہے، تیرا ایمان نہیں ہے اس بات کے اوپر. یہ بڑا اچھا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے کاؤنٹر کوشچن کر دیا. اس سے پہلے کہ قرآن پڑھنے والے سننے والے خود سے کوئی رزلٹ نکالتے تھے، اللہ تعالیٰ نے خود ابراہیم علیہ السلام سے کاؤنٹر کوشچن کیا. کالا بلا، کیوں نہیں میرے رب، میرا ایمان ہے. ولا کلی یطمئن ورنہ قلبی، لیکن میں اپنے دل کے اطمینان چاہتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کے دل کو بے سکونی تھی. وہ جو میں نے عرض کیا تھا، جب انسان حق الیقین تک پہنچتا ہے نا تو اس کا کانفیڈنس لیول کچھ اور ہوتا ہے. کہیں دور سے دھواں اٹھ رہا ہے اور آپ کو کوئی بتائے کہ فلانا جگہ آگ لگی ہے، تو اس سے کہا جاتا ہے علم الیقین. یعنی ایک نے خبر دی ہے، میرے علم میں ایک بات آئی ہے. لیکن آپ جب خود وہ آگ دیکھے فزیکلی تو اسے کہا جاتا ہے عین الیقین. یہ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. ایک اس سے اوپر کا بھی درجہ ہوتا ہے کہ آپ ہاتھ ہی رکھ دیں اس کوئلے کے اوپر تو آپ پھر حق الیقین تک پہنچ جائیں گے. ہاں، اس سے پہلے نظر کا دھوکہ بھی ہو سکتا ہے کہ جیسے شو پیس ملتے ہیں جن میں لگ رہا ہوتا ہے کہ نیچے آگ جل رہی ہے، اوپر دھواں بھی نکلتا ہے. تو انبیاء اکرام کو اللہ تعالیٰ چونکہ ان کو دنیا میں اپنا ریپریزنٹیٹیو بنانا چاہ رہے ہوتے ہیں، انسانیت کے لیے رول ماڈل اور امام کے طور پہ، تو ان کو اللہ تعالیٰ ان ساری اسٹیجز سے گزارتے ہیں. تو انہوں نے کہا میں دل کی اطمینان چاہتا ہوں، یعنی مجھے یقین ہے، پھر جب میں وہ منظر دیکھ لوں گا تو مزہ آ جائے گا. جس طرح کتنے لوگ ہیں ویڈیو میں خانہ کعبہ دیکھتے ہیں اور ان سے پوچھے جب فزیکلی جب وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں زمین آسمان کا فرق ہے. حالانکہ پرانے لوگوں کے لیے یہ علم الیقین تھا خانہ کعبہ کا ہونا. ہمیں تو عین الیقین لائیو ویڈیوز میں دیکھتے ہیں اور حق الیقین وہاں جا کے حاصل ہوتا ہے. اسی کانٹیکس میں میرا ایک حدیث کا ویڈیو ہے، بخاری اور مسلم دونوں میں، اور کئی لوگ اس حدیث سے دھوکے کا شکار ہوئے.
اس کا ایک حصہ تو آلریڈی میں نے بریف کر دیا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو بادشاہ کی طرف سے جو قاصد جو بلانے والا آیا تھا میں اس کی بات مان لیتا. اور حضرت یوسف کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی کہ کیا کمال یوسف ہے کہ 10 سال آلموسٹ بغیر کسی ریزن کے جیل میں کاٹنے پڑے. اور جب وقت کا بادشاہ کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو آزاد کر رہا ہوں تو وہ کہہ رہے نہیں، جب تک مجھ سے الزام دور نہیں ہوگا نا میں جیل سے نہیں نکلوں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا، عاجزی کا اظہار کیا کہ اگر میں یوسف کی جگہ ہوتا تو قاصد کی بات مان لیتا، کیونکہ بے قصور جو ڈالا ہوا تھا. میں جیل کی زندگی سے نکلنا کو پریفر کرتا، لیکن کمال یوسف علیہ السلام ہے، ان کو کیا صبر ہے کہ وہ کہہ رہے پہلے الزام دور کرو پھر نکلوں گا. آزادی کا پروانہ آیا ہوا ہے وہ بھی انہوں نے ریجیکٹ کر دیا. تو یہ نبی علیہ السلام نے یوسف کی تعریف کی. میرا ایک یوٹیوب پر کلپ بھی ہے یوسف علیہ السلام سے متعلق نبی علیہ السلام کا تبصرہ. اسی حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم ابراہیم سے زیادہ حقدار ہے شک کرنے کے. اچھا، اس کا بعض لوگوں نے مطلب سمجھا اگر ابراہیم علیہ السلام کو شک ہو گیا ہے اللہ کی قدرت میں تو انہوں نے مطلب یہ سمجھا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اگر شک کیا تھا تو ہم تو زیادہ حقدار ہے شک کرنے میں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی قدرت کا وہ کرشمہ کر کے دکھائے. ایک معنی یہ بھی بنتا ہے. دوسرا معنی جو ہے محدثین نے کہا کہ یہ لٹریچر کی لینگویج میں بات ہو رہی ہے. یہ کہا جا رہا ہے اگر ابراہیم علیہ السلام اللہ کی قدرت میں شک کرنے والے نہیں تھے، یعنی اگر اللہ کی قدرت میں شک کرنا ہوتا ہے نا تو ہم زیادہ کرنے والے ہوتے. ابراہیم کی تو کیا شان ہے، اگر ہم اللہ کی قدرت میں شک نہیں کر رہے تو تم یہ کیسے سوچ سکتے ہو کہ ابراہیم نے کیا ہوگا. یہ مطلب ہے. اس کا جملہ اسی طریقے سے بولا جاتا ہے. اصل میں نبی علیہ السلام نے اسی حدیث میں دیکھے پہلے یوسف کی تعریف کی کہ کیا شان ہے یوسف کی کہ وہ بے گناہ قید کاٹ رہے تھے پھر بھی پروانہ قبول نہیں کیا. کہا پہلے الزام دور کرو. یہاں بھی کہا کیا شان ہے ابراہیم کی. کوئی یہ نہ سوچے کہ ابراہیم نے اللہ کی قدرت پر شک کیا. ہم زیادہ حقدار ہے شک کرنے کے اگر ہم اللہ کی قدرت میں شک نہیں کرتے ہیں. ہمارا یہ یقین ہے اللہ مردوں کو زندہ کرے گا. تو یہ تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ ابراہیم نے شک کیا ہوگا. یہی اس کی صحیح تشریح ہے. یہ حدیث دنیا میں مشکل ترین حدیث میں سے ہے جس کے اوپر مسلمان جب پہلی دفعہ حدیث پڑھتے ہیں وہ بھی اعتراض کرتے ہیں، غیر مسلم بھی کرتے ہیں. پھر لوگ پوچھتے ہیں جناب اس کی شرح بیان کریں. تو پہلی کی میں نے اس کلپ میں بیان کی تھی، دوسرے کی آج کر لی. حدیث بہرحال یہ ایک ہی ہے جس میں دونوں الفاظ موجود ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کلیئر کیا کہ انہوں نے شک نہیں کیا تھا بلکہ وہ قلب کے اطمینان کے لیے فزیکلی ہوتا ہوا دیکھنا چاہتے تھے. انہیں ٹرسٹ تو ہوتا ہے نا
ہم دیکھے بچپن سے جانور قربان ہوتے ہوئے دیکھتے، نر ہوتے ہوئے اونٹ دیکھ رہے ہیں، لیکن اب بھی کئی قربانی ہو رہی ہے تو تھوڑے دیر 1 منٹ کھڑے ہو جاتے، یار کس طرح ہو رہی ہے؟ اللہ کے پتہ ہے کس طرح ہو رہی ہے، یہ بھی پتہ ہے کیا ہوگا، اینڈ ریزلٹ کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک جستجو کا مادہ رکھا ہے. تو یہ تو ایکسپیرینس ہی بہت بڑا ہے کہ مردے کو زندہ ہونا. تو ایک بار بھی زندگی میں ہو جائے تو انسان پوری زندگی اس واقعے کو بھلا نہیں سکتا. جس طرح پچھلی دفعہ ہم نے حزیر علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں پڑھا کہ 100 سال تک اللہ نے ان کو سلائے رکھا یا موت دے دی، اور 100 سال کے بعد زندہ کیا، اور 100 سال تک ان کا کھانا جو ہے وہ خراب نہیں ہوا، صرف گدھے کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی. تو اللہ نے کہا کہ دیکھو اس گدھے کو ہم کیسے زندہ کرتے ہیں، اس پہ کیسے گوشت چڑھاتے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ایکسپیرینس کروایا ہے. ابراہیم علیہ السلام پہ انہوں نے کہا میں اطمینان رکھتا ہوں اے اللہ، میں یقین تو رکھتا ہوں کہ تو مردے کو زندہ کرتا ہے، لیکن میرے دل کے اطمینان کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طریقہ سکھایا کہ اس طریقے سے میں نے اپنی قدرت کا شاہکار دکھانا چاہتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے بھی صحیح وہم نکالا ہے. اگر کسی کو تھا نا مردے کو زندہ کرنے کے حوالے سے، ابراہیم علیہ السلام کی بات نہیں، ہمارے اعتبار سے کالا فخس ارباتم من الطیر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 4 پرندے تم پال لو. اب لوگ اس چکر میں پڑ گئے یہ پرندے کون سے تھے؟ سر کوئی بھی ہو، چاہے وہ کبوتر ہو، چیل ہو، مرغی، جو بھی ہو. فسر ہن الیک، اور تم ان پرندوں کو اپنے ساتھ مانون بھی کر لو. یعنی ایسا نہ ہو کہ بس پالے ہو تو ان کو ذبح کر دیا تو میں انہیں زندہ کر دوں. نہیں، وہ پرندے تم اپنے ساتھ مانوس کر لو تاکہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ وہی پرندے ہیں کہ جب تم بلاؤ تو وہ تمہارے آواز پہ آئے. نیا پرندہ تو نہیں آئے گا. آواز کے اوپر تو ویسے اللہ تعالیٰ چاہے تو نیا پرندہ کو بھی بھیج سکتا ہے، لیکن انسان کو آخری درجے تک کے تو اللہ نے فرمایا میں تجھے پورا اطمینان کراؤں گا. 4 پرندے پال، ان کو اپنے آپ سے مانوس کر. ثم جعل علی کل جبال، پھر جتنے تجھے وہاں پہاڑ سامنے نظر آ رہے ہیں نا، ان کے یعنی ان کو ذبح کرنے کے بعد وہ پرندوں کو، جو پرندوں کا گوشت کے ٹکڑے کرنے کے بعد 4 کو مکس کر کے پہاڑوں کے اوپر آخری درجہ یہی ہو سکتا ہے نا. قیمہ کیا ہے، قیمہ بھی 4 کا مکس ہو گیا ہے، اور سارے پہاڑوں پہ کچھ یہاں ڈال دیا، کچھ ادھر ڈال دیا، کچھ ادھر ڈال دیا. منہن جزا، ان کا ایک ایک ٹکڑا 4 پہ رکھ دے. سمت اہن، یا تن کا سایہ، پھر تو انہیں بلا، تیرے پاس دوڑ کے چلے آئیں گے. جو مرے ہوئے پرندے ہیں ان کا گوشت مکس ہوا، وہ چل کے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ،
اور خوب جان لینا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے، ہر کام کرنے پہ غالب ہے، لیکن حکمت یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اس نے پردے میں رکھا ہوا ہے، کیونکہ غیب کے اوپر ایمان لانے میں ہی اللہ نے ایمان رکھا ہے۔ ان الذین یخشون ربہم بالغیب لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے ہی لیے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔ اچھا، اس واقعے میں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانی دکھائی۔ ایک رزلٹ تو یہ نکلتا ہے، دوسرا رزلٹ یہ نکلا کہ کوئی پیغمبر بھی خود سے مردہ نہیں زندہ کر سکتا، یعنی یہ اگر حضرت ابراہیم خود کر سکتے تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کرتے، خود ذبح کرتے، خود زندہ کر دیتے، جیسا شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی شیخ عبد القادر جیلانی کو ایک عورت ملنے کو آئی تو وہ خود مرغی کھا رہے تھے، اور اس عورت کا جو بچہ ان کا اسٹوڈنٹ تھا اس کو وہ روکھی سوکھی کھلا رہے تھے۔ تو اس عورت کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ مرغی کھا رہے اور میرے بیٹے کو روکھا سوکھا کھلا رہے، تو انہوں نے اس کے دل کا حال ماپ لیا۔ کہانی پہ کہانی، یہ جو ہے نا سر، کہانی پہ کہانی ہے۔ کہتے ہیں جب انہوں نے مرغی کھا لی تو اس کی جتنی بھی ہڈیاں وہاں پڑی ہوئی تھی نا، اس کے اوپر انہوں نے ہاتھ پھیرا اور اللہ کے اذن سے زندہ ہو جاتا ہے مرغا، اور کڑکڑ کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ انہوں نے کہا جب تیرا بیٹا اس لیول تک پہنچے گا نا تو وہ بھی مرغی کھا لے تو جان کی مان پاؤں تو عرض کروں، ہمارے نبی علیہ السلام پوری زندگی روکھی سوکھی ہی کھاتے رہے، اور آپ ان بزرگوں کے بارے میں کلیم کرتے ہیں کہ یہ نبی کے طریقے پہ تھے۔ تو کیا نبی علیہ السلام کا یہ طریقہ تھا؟ اس طریقے سے وہ ایڈوکیٹ کیا کرتے تھے لوگوں کو۔ ویسے نبی علیہ السلام سے مرغی کھانے بھی ثابت ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، لیکن شاید ایک دفعہ ہی مرغی کھائے ہوں گی۔ آپ نے آپ کی زندگی تو یعنی بڑے فقر کے اندر گزار رہی تھی۔ دوسرا، حضرت ابراہیم کو یہ معجزہ نہیں ملا ہوا تھا، عیسیٰ علیہ السلام کو ملا ہے ایز اے اسپیشل، لیکن اس میں بھی ساتھ آیا ہے بِإِذْنِ اللہ، بِإِذْنِ اللہ کے ساتھ مردے کو زندہ کرنے کا معجزہ، یا اسے کرامت کہہ لے، یہ روح عرش پر صرف ایک ہی کو ملا ہے، وہ ہے عیسیٰ ابن مریم۔ حضرت ابراہیم کو بھی نہیں ملا۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو نہیں ملا تو شیخ عبد القادر جیلانی کو کہاں سے ملے گا؟ ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی کوئی معجزہ ایسا رپورٹ نہیں ہوا ہے کہ ایک کہانی سے وہ پیش کرتے ہیں۔ وہ جبا بن عبداللہ نے دعوت کی تھی تو وہ کہتے ہیں وہاں پہ بکری کا بچہ ذبح کیا تو وہ ان کے بیٹے دیکھ رہے تھے، تو ایک بیٹے نے دوسرے کو ذبح کر دیا تو نبی علیہ السلام نے ان کو زندہ کر دیا۔ بالکل کہانی ہے، بالکل کہانی ہے میرے بھائیوں۔ قرآن تو بالکل اس کی مخالفت کرتا ہے۔ سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھ لیں، سورۃ الانعام پڑھ کے دیکھیں، سورہ بنی اسرائیل۔ کافروں کا اعتراض ہی یہ تھا کہ یہ جو معجزے ہیں ہمیں اگلے
پیغمبروں کے بارے میں بتاتا ہے، وہ اس کو نہیں دیا گیا، تو اللہ نے اس نبی کو معجزہ قرآن ہے، تو بڑا اچھا موقع تھا۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو نا، اس نے کئی بار تو مردے زندہ کیا انہوں نے۔ تو میرا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھی ہے، کیا ممتاز قادری مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے؟ اس میں نے بتایا ہے کہ یہ کہانیاں کروائی ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو ریزلٹ ان واقعات سے یہ نکال رہے ہیں، یہ وہ سارے ریزلٹ ہیں جو آبویس ہے، لیکن آپ حیران ہوں گے جو لوگ بزرگ بابوں کے ماننے والے ہیں، ان کے دماغ اس طرح کے واقعات سے کدھر اور ہی چلے جاتے ہیں۔ عبد المصطفیٰ اعظمی صاحب حمزہ بریلوی صاحب کے خلیفہ ہے اور چند شائستہ بریلوی علماءوں میں سے ہے، سینئر بزرگوں میں سے ہے۔ ان کی کتابیں جو ہے وہ کافی مقبول ہے بریلوی بزرگوں کے اندر، جس طرح نجیم الدین مراد آبادی ہے، اس طرح بڑے بڑے بزرگوں میں آتے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، عجائب القرآن اور غرائب القرآن، یعنی قرآن میں عجیب واقعات ہے تو وہ سارے انہوں نے جمع کیے ہیں، اور واقعہ بھی اس میں جمع کیا ہے، تو بڑی نیکی کے ہے۔ چلو کوئی صرف قرآن کے واقعات پڑھنا چاہتا ہے تو اس کے لیے یوزفل ہے، لیکن جو میں نے ریزلٹ نکالے ہیں، جو نکلتے ہیں، یہ انہوں نے نہیں نکالے۔ انہوں نے اس سے ریزلٹ یہ نکالا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مردے بھی سنتے ہیں۔ دیکھیں، وہ پرندے سارے مردے تھے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کی آواز سنی اور آ گئے۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب ہم اولیاء کی مزارات پہ جاتے ہیں، اگر پرندے اتنی دور سے سن سکتے تو اولیاء اللہ کیوں نہیں سن سکتے؟ یہ دیکھو کیا ریزلٹ نکالا انہوں نے اس واقعے کا۔ یہ ان لوگوں نے کیا ریزلٹ نکالا؟ کیا ہمارا دماغ جاتا ہے وہاں؟ نہیں۔ لیکن جب کسی کا غیر ہی الٹا ہو نا، اور یہ واقعہ میں بیٹھا ہے، کہیں نہ کہیں اللہ نے مردے کے سننے کا ثبوت اس میں دیا تھا، بلکہ یہ کہا تھا مردوں کو اللہ کیسے زندہ کرے گا، اور مردے اگر اسی طرح سن لیا کرتے تو ابراہیم علیہ السلام خود سنوا لیتے تھے نا ان کو۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو چھوڑ دے، سورہ فاطر میں اللہ نے ہمارے نبی علیہ السلام کو کہا ہے، اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے، مردے کو کوئی بھی نہیں سنا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ تو اس واقعے کا دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ وہ آج بائی چانس میرے ذہن میں آ گیا کہ اس واقعے سے لوگ یہ ریزلٹ بھی نکالتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو حق کے راستے پہ چلائے، استقامت نصیب فرمائے، اور حق کو حق کر کے دکھائے اور باطل کو باطل کر کے دکھائے، ورنہ لوگ فی طغیانہم یا مہون اپنی سرکشی میں ہی سرگرداں رہتے ہیں۔ وہ اسی کو ہی ہدایت سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ربنا لا تغز قلوبنا بعد اذ
ہدایتنا وہب لنا من لدنک رحمتن انک انت الوہاب اللہم دینا فی من ہدیت آمین۔ اچھا میرے بھائیوں، اب مسلسل 3 رکوع سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 سے لے کے 280 تک آلموسٹ یہ مسلسل 3 رکوع جو ہے نا وہ 21 آیت ہو گئی کا مرکزی ٹاپک ایک ہے، اور وہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ سر پورے قرآن کے اندر انفاق سبیل اللہ پہ جتنی بھی آیت آئی ہے وہ ساری ایک پلڑے میں ہے، اور یہ 3 رکوع ایک پلڑے میں۔ آپ حیران ہوں گے کہ مسلسل 3 رکوع صرف ایک ٹاپک پہ اللہ کے راہ میں خرچ کرو، ہم تمہیں کتنا کر کے اسے لوٹائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، اور کتنی ترکیب دلائیں گے۔ قرآن حکیم میں توحید اور نماز کے بعد سب سے زیادہ زور ہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، کیونکہ انسان مال اس کے لیے خرچ کرتا ہے جو انسان کے لیے سب سے قیمتی اثاثہ ہوتا ہے، کیونکہ جیب تو ویسے بھی بندہ نہیں ڈھیلی کرتا ہے، خواہ کسی کو دے سکتا ہے؟ نہیں، اپنوں کے اوپر ہی لگاتا ہے نا، کیونکہ ان سے پیار کرتا ہے۔ اب ایک ایسی ہستی ہے جس نے اسے دیکھا بھی نہیں ہے، جو اس کو یہ وعدے دے رہی ہے کہ مرنے کے بعد اتنا کر کے لوٹاؤں گا، کوئی ویڈیو بھی نہیں ہے، پھر بھی انسان اس کے لیے خرچ کرے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تو یہ اس چیز کا ثبوت ہوگا کہ واقعی وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو۔ جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، حتیٰ کہ قبر تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پوری سورت تلاوت کی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم نے ایک مال کی کثرت نے، اس کی ہوس نے ہلاک کیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا۔ پھر بھی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا حالانکہ انسان کا مال تو وہ ہے جو اس نے کھا لیا یا پہن کر بوسیدہ کر لیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے سٹور کر لیا، باقی تو اس کے وارثداروں کا مال ہے۔ جو اللہ کے راہ میں خرچ کیا وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں چلا گیا، اس کا مال ہے۔ جو پیچھے چھوڑ کے مرا، پیچھے پتہ نہیں اولاد اس کو کن کاموں میں لگاتی ہے، اپنے ہاتھوں سے خرچ کر کے اللہ کے پاس بیچ دیا، وہ اس کا مال ہے۔ اور جو کھایا پیا ضائع کیا وہ تو ہے ہی اس کا تھا، وہ مال ہے جو ضائع کر چکے ہیں۔ اگر دیکھا جائے نا، اس کی سٹوریج وہ ایک ہی مال ہے جو اس نے آخرت کے لیے خرچ کیا، ورنہ تو انسان کبھی مال سے سیر نہیں ہوتا۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا ابن آدم کے پاس اگر سونے کے 2 وادیاں ہو تو وہ یہ تمنا کرے گا کہ تیسری بھی آئے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی سے ہی جا کے بھرے گا۔ بخاری اور مسلم میں ایک اور حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں،
دو قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، صرف ایک ہی قبر میں جاتے ہیں۔ جو باہر رہ جاتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ مال اور رشتہ دار، اور جو قبر میں ساتھ جاتے ہیں وہ اعمال۔ تو ظاہر ہے قبر میں لوگ اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نا، یار اتنا مال اس نے جوڑا ہوا ہے، اپنے ساتھ قبر میں لے جائے گا؟ یہ سنا ہے نا آپ نے بھی کسی سے سنا ہوگا۔ تو اس کا جواب میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار قبر میں تو آج تک کوئی بھی نہیں لے کر گیا، ہمیشہ کفن کے اندر جو ہوتا ہے اس کے دو ہاتھ خالی ہوتے ہیں، آپ دیکھ لیں۔ تو میں کہتا ہوں قبر میں بھی مال بندہ لے کے جا سکتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے رشتہ دار اور مال باہر رہ جاتے ہیں، اس کے اعمال قبر میں ساتھ جاتے ہیں۔ سر اگر آپ نے اللہ کے لیے دنیا میں خرچ کیا ہوا ہے تو وہ مال آپ کے قبر میں آپ کے ساتھ لے کر جا رہے ہیں، اور وہ مال وہ ہے جو آپ کو منی ایکسچینج نہیں کرانا پڑے گا، قبر میں جاتے ہی آخرت کے منی میں ٹرانسفر ہو جائے گا۔ آخرت میں درہم، دینار، ڈالرز، پاؤنڈز، ریال اور گولڈ کی کرنسی نہیں چلتی ہے، بلکہ نیکیوں کی کرنسی چلتی ہے۔ جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر لیا، مرتے ہی اس نے جو خرچ کیا ہوا تھا وہاں جا کے کسی منی ایکسچینج کی دکان سے جا کے اسے ایکسچینج نہیں کرانا پڑے گا، وہ مرتے ہی نیکیوں کی شکل میں اس کے پاس وہ کرنسی موجود ہوگی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے۔ اور اگر آپ مال سمیت کسی کو دفنا بھی دے، یہ آپ دیکھیں مصر کے جو فرعون ہے جن کے اوپر یہ اہرام مصر بنے ہوئے ہیں، ان کو اپنے پورے مال کے ساتھ دفنایا جاتا تھا۔ اس لیے جب وہ مومیاں دریافت ہوئی تو ان کے ساتھ ٹنوں ٹن سونا بھی ملا۔ ان کو جو ان کے ساتھ دفنایا جاتا تھا پورے زیورات میں لاد کے ان کو دفنایا جاتا تھا۔ آج ہمارے ادھر بھی دیکھے قبرستان میں چلے جائیں، بعض اوقات بڑی حیرانگی ہوگی۔ اول تو وہاں قبر ملنا ہی مشکل ہے، ظاہر ہے بڑی مہنگی جگہ ہے۔ یہاں جتنی جگہ میں آپ پلاٹ لے سکتے ہیں اتنی قیمت میں وہاں قبر کی جگہ ملتی ہے۔ لیکن جو لوگ سروائیو کر سکتے ہیں انہوں نے دو قبریں کی جگہ لے لی ہے، اور پھر اس قبر کو پورا کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ بڑی مہنگی قسم کی امریکن یا کورین گھاس آئی ہے، بڑی مہنگی ہے، پوری لیئر لگتا ہے قالین بچھا ہوا ہے، ماربل لگاتے ہیں، بہترین سے نیم پلیٹ لگاتے ہیں، اس کے اوپر آیت الکرسی اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھا ہوا ہوتا ہے۔ پیچھے لکھا ہوا ہوتا ہے پیارے ابو جان، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے۔ اور امیر لوگ جو ہے وہ ماربل کی بیٹھنے کی جگہ بناتے ہیں اور پنسورا بھی رکھتے، کوئی آ کے بیٹھے پڑھے، بیٹھ کے کیا پڑھے، اندر بھی گھس کے پڑھ لینا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اندر تو اس نے وہی لے کے جانا ہے جو لے کے گیا۔ سر زمین اور آسمان کے سارے مخلوقات
مل کے کسی کے مرنے کے اوپر جو ہے نا جناب قرآن پڑھنا شروع کر دے، یا اس شخص کے اوپر جس نے اپنی پوری زندگی میں اللہ کو اتنا بھی سیریس نہیں لیا کہ وہ خود قرآن کھول کر پڑھے، تو سر وہ اللہ تعالیٰ سے ٹھونس کے ساتھ تو نہیں کسی کو بخشوا سکتے، ناٹ ایٹ آل، کبھی نہیں بخشوا سکتے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ دنیا میں جنت کمانے کا سب سے آسان ذریعہ مال خرچ کرنا ہے، جس کے لیے آپ نے صرف ایک فیصلہ کرنا ہے۔ نماز کے لیے تو میرے بھائی آپ کو وضو کرنا پڑے گا، ناپاک ہو تو غسل کرنا پڑے گا، کپڑے پاک ہونا چاہیے، مسجد میں جانے کا اہتمام ہے، جماعت سے پڑھنی ہے، اور پھر اس سے مشکل کام یہ ہے کہ نماز میں فل کنسنٹریشن اللہ کی طرف ہو، خشوع خضوع سے ہو۔ اس طرح کی تو ایک نماز پڑھنا بھی 60 سال کی زندگی کے اندر ایک مشکل کام ہے، لیکن مال خرچ کرنے والے کو اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا۔ مال خرچ کرنے کو لیے نہ آپ نے وضو کرنا کی ضرورت ہے، یا مال خرچ کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ کا تصور لانے کی ضرورت ہے، نہیں۔ شروع میں آپ نے نیت کر لی اللہ کے لیے، دیٹس آل۔ صرف یہ ہے کہ خرچ کرے تو کسی کو بتائے نہیں، یہ اعلانیہ بھی خرچ کیا ہے تو آپ ریکاری نہ کریں، عزت نفس کی حفاظت کریں، چھپا کے کرے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں سے ایک وہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دے اور بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنت جو ہے نہ بہادری کے اوپر کمائی ہے، نہ زیادہ قرآن پڑھنے کے اوپر کمائی ہے۔ تینوں دفعہ جو جنت کی بشارت ہے مال خرچ کرنے کے اوپر ہے۔ ایک دفعہ جو ہے کنواں اللہ کی راہ میں خیرات کیا، دوسری دفعہ مسجد نبوی کے لیے زمین لے کے خیرات کی، تیسری دفعہ غزوہ تبوک کے موقع پر جو ہے وہ مجاہدین کے سامان جو ہے وہ اونٹوں سے بھرا ہوا تھا، انہوں نے دیا تھا۔ یہ جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، تینوں دفعہ نبی علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی، اور تیسرے موقع پر تو آپ اتنے خوش ہوئے، آپ نے فرمایا عثمان آج کے بعد جنتی ہے، چاہے جو مرضی کر لے۔ تو یہ مال کے ذریعے ہوا ہے نا، سب سے آسان جنت مال کے ذریعہ ہے، صرف تھوڑی سی نیت کرنی۔ اور میں کہتا ہوں آج کل آپ تھوڑا میتھیکل اینالائزس کر لے تو بہت آسان ہے، تو آپ مال خرچ کر کے بڑی آسانی سے جنت کما سکتے ہیں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، کچھ صحابہ حضور کے پاس آئے، یا رسول اللہ ہم غریب ہیں، امیر صحابہ تو کس طرح جنت کما رہے، کس طرح مال خرچ کر کے، ہمارے پلے تو کوئی شے نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یا 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور 100 کی گنتی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد
وہو علی کل شیء قدیر کے ذریعے پوری کرو، تو تمہیں بھی ان کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر کچھ دن بعد وہ صحابہ پھر حاضر ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وظیفہ تو آپ نے ہمیں بتایا تھا، وہ تو امیر صاحبہ نے بھی کرنا شروع کر دیا، اب پھر ہم پیچھے رہ گئے۔ آپ نے فرمایا بس ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں اللہ کا فضل نہیں روک سکتا۔ تو یہ حقیقت بات ہے کہ مال خرچ کر کے آپ سب سے آسانی سے جنت کما سکتے ہیں، بات شرط ہے مال حلال ہو، یعنی سلطانہ ڈاکو والا حساب نہ ہو کہ امیروں کو لوٹ کے آپ غریبوں میں تقسیم کر رہے ہو، وہ تو اللہ کے نزدیک زیرو سے ملٹیپلائی ہے، بلکہ الٹا وہ بوال ہے، یا آپ احسان کر کے جتا رہے ہو۔ اس پہ گھنٹے بولا جا سکتا ہے، لیکن یہ 3 کے 3 رکوع جو ٹاپک ہے یہی ہے، اور اس میں ریاکاری والا جو عنصر ہے اس کو اللہ تعالیٰ بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کرے گا کہ ریاکاری سے کیسے مال ضائع ہو جاتا ہے۔ صحیح مسلم میں نے کئی دفعہ حدیث بتائی ہے کہ قیامت والے دن ایک شہید، ایک سخی اور ایک قاری کو بلایا جائے گا، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی نعمتیں گنوائے گا جو اللہ نے اس پہ کی ہوگی، اور پھر پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ شہید کہے گا یا اللہ جان تھی دے دی، اللہ فرمائے گا اس لیے دی تاکہ لوگ تجھے بہادر کہے، تو دنیا میں تجھے تمغہ مل چکا ہے بہادروں کا، میرے یہاں اب تیرے لیے کچھ نہیں ہوں، آؤندہ منہ کر کے دوزخ میں۔ اور سخی کو جب بلایا جائے گا وہ کہے گا یا اللہ تیری راہ میں اتنا خرچ کیا، تیرے علم میں نیم پلیٹس بھی لگائی، اپنے نام کی NGOs بھی کھولی، یعنی آج کے دور میں اللہ نے فرمایا تو اس لیے کیا کہ یہ بڑا سخی ہے، تو لوگوں نے بڑی تیری تعریف کی ہے نا، تیرے NGOs چلتی تھی، تیرے ہاسپٹل چل رہے تھے، میرے لیے تو کچھ بھی نہیں کیا تو نے، تو دنیا میں تیری تعریف بھی ہوئی، وہی تیرا اجر تھا، میرے یہاں کوئی اجر نہیں، اوندھا منہ کر کے دوزخ میں۔ پھر قرآن کے قاری کو جب بلایا جائے گا تو وہ کہے گا یا اللہ میں تو قرآن سکھاتا رہا لوگوں کو، اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا کہ لوگ تجھے قاری کہے، قرآن کا علامہ کہے۔ سر آپ دیکھیں، لا باجے بصیرت، یعنی میں لوگوں کو منع کرتا ہوں کہ علماء کے کبھی قریب نہ ہو، ورنہ آپ دین سے ایسے دور ہو جاؤ گے کہ دوبارہ دین کی طرف نہیں آؤ گے۔ کہ یہ کس گریویٹی کے لیول کے اوپر ہوتے، اگر اشتہار میں نام چھوٹا لکھا ہو جائے یا کارنر میں شفٹ ہو جائے، سر وہ اشتہار والوں پہ چیخ پڑتے، چلاتے، اور انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ ہے جو لوگوں کو دین سکھاتا ہے۔ تو اس لیول پر ریاکاری کے ہوتے ہیں نا،
تو اللہ کے نزدیک تو 0 سے ملٹیپلائی ہے. تو آپ یہ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ فضائل بتائے گا اپنی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ان 3 رکوعوں میں 21 آیت کے اندر. اور جو ریاکاری کے اوپر 3 ایگزامپلیں اللہ نے دی ہے نا کہ ریاکاری کا مال اللہ تعالیٰ کیسے ضائع کرے گا، کمال انداز ہے. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی ہے جو راہ میں اللہ کے خرچ کرتے ہیں اپنا مال. کا مثلی حبۃ انبتت 7 سنابل، اس کی مثال اس دانے سی ہے جو اگاتے ہیں 7 بالیں. یعنی کسی نے اگر 1 روپیہ بھی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کیا ہے، درہم بھی ہو یا ایسا کہ اس نے ایک دانہ بویا ہے، اس دانے میں 7 بالیں نکلیں گے. یا جیسے وہ مکئی کے آپ کو پتہ ہے نا ایک دانے سے کتنے چھلیاں نکلتی ہے اور ہر چھلیوں پر سینکڑوں دانے لگتے ہیں. اللہ نے مثال دی ہے کہ ایک دانہ اگاتا ہے 7 بالیں نکلتے ہیں. فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے، یعنی 700 گنا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا دیتا ہے. آپ نے خرچ کیا ہے 1 روپیہ، اللہ اجر دے گا 700 روپے کا. حالانکہ سورہ الانعام میں آیا ہے کہ جو کوئی نیکی لے کے آئے گا ہم اسے 10 گنا کر کے لوٹائیں گے، اور جو کوئی گناہ لے کر آئے گا 1 گنا ہی بدلہ لیں گے اس سے. لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو اللہ کی راہ میں پیسہ خرچ کرے گا 10 گنا نہیں 700 گنا کر کے لوٹاؤں گا. اور اس پہ بھی بس نہیں ہے، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ جس کے لیے چاہے اس سے بھی بڑھا دے گا. سر 7000 گنا بھی کر سکتا ہے، اللہ کو کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں. وہ بخاری میں حدیث ہے، منافقین جو ہے غزوہ تبوک کے موقع پر جب نبی علیہ السلام وہ اکٹھا کر رہے تھے جہاد کے لیے سامان، تو ایک صحابی غریب اس نے پوری رات مزدوری کی ایک یہودی کے یہاں، اور اس کے بدلے میں تھوڑی سی کھجوریں ملی، اور اس نے کہا یا رسول اللہ یہ کھجوریں میں لے کر آیا ہوں. سر ظاہر ہے ایک بندے نے لاکھ روپے میں 1000 روپیہ دیا ہے، یہ کمال نہیں ہے؟ ایک بندے نے 10 روپے میں 5 روپے دیے، یہ کمال نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے تو 50% دیا، اس لیے نیکیاں تولی جائے گی قیامت والے دن، گنی نہیں جائے گی. لاکھ والے سے کہا جائے گا تو نے 50,000 کیوں نہیں دیا؟ 10 والے نے تو 50,000 کر دیا تھا، آپ کی نظر میں تو اس نے 5 روپے کیے ہیں، لیکن اللہ کے نظر میں اس نے 50,000 کیے. تو نبی علیہ السلام نے بخاری کے الفاظ ہے، آپ علیہ السلام نے وہ کھجوروں کو پورے سامان کے اوپر بکھیر دی، اور آپ نے فرمایا اس کی کھجوریں سارے مال کے اوپر اللہ کے نزدیک وزنی ہیں.
اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے۔ یار اندازہ کرے اس زمان میں حضرت عثمان کے اس میں 700 اونٹ بھی ہے، اور اللہ کے نزدیک ایک مٹھی میں آنے والی کھجوریں ہے، ان 700 اونٹوں پہ بڑھ گئے۔ سبحان اللہ۔ کیونکہ اس بیچارے کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، اس نے تو سب کچھ لٹا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو گیون سرکمسٹانسز دیے ہیں نا، اس میں آپ اللہ کے لیے کیا پرفارم کر رہے ہیں۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ تو وسعت والا ہے اور علم والا ہے۔ الذین ينفقون اموالہم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو کہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، اور پھر مال خرچ کرنے کے بعد نہ تو جتائیں کسی کو اور نہ کسی کے اوپر احسان جتائیں، اس کے ذریعے کسی کو تکلیف دیتے ہیں۔ لہم اجرہم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے ان کے رب کے حضور اجر ہے۔ دو شرطیں لگا دی ہے، احسان نہیں جتائیں گے اور دوسرا ٹون نہیں کریں گے کسی کو۔ اس لیے یہ ایگریڈ اپون اجماعی مسئلہ ہے کہ آپ نے کسی کو زکوٰۃ بھی دینا ہے نا، تو یہ نہیں کہنا ہے کہ میں زکوٰۃ دے رہا ہوں، اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ لوگ اکثر پوچھ رہے ہوتے وہ زکوٰۃ کے پیسے ہے جناب، اب وہ کیسے دے رہا ہوں، وہ ضرورت مند ہے لیکن وہ لینا بھی نہیں چاہتا ہے، اب کیا کیا جائے؟ زکوٰۃ کا کہیں گے اگرچہ ضرورت مند ہے، زکوٰۃ کا سن کے نہیں لے گا تو بھائی آپ نے بتائیں، آپ عیدی کر کے دے دے، گفٹ کر کے دے دے، آگے چل کے آئے گا۔ اسی کانٹیکس میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا مسکین وہ نہیں کہ جو 2 یا 4 کھجوروں یا ایک وقت کی روٹی کسی سے مانگتا پھرے، مسکین تو وہ ہے جو اپنی غربت سے، اپنی شکل سے پہچانا جائے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے گا۔ ان کو تلاش کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ یہ بخاری مسلم میں مسکین کی ڈیفینیشن آئی ہے۔ یہ جو آپ سے جمعرات میں فقیر مانگنے آتے ہیں، وہ پروفیشنل بیگرز ہیں، ان کو مسکین نہیں کہا گیا۔ یہ تو کروڑ پتی ہے سر۔ حالانکہ ابو داؤد میں حدیث ہے اور سنن ابن ماجہ میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سوال کرنا اس شخص کے لیے جائز ہے جس کے پاس جو مال ہے وہ ایک اوقیہ سے کم ہو۔ ایک اوقیہ ہوتی تھی 40 درہم۔ 40 درہم اس زمانے کے 4 دینار تھے سونے کے، وتھ 10 اور 1 کی ریشیو تھی سونا اور چاندی میں، اور 20 دینار اس زمانے کے میں 7.5 یعنی 7.5 تولہ سونا، جو آج کا 4 دینار آپ سمجھ لیں بنتا ہے۔ 1.5 تولہ سونا چاندی تو چونکہ ایبسولیٹ ہو چکی ہے اب، تو 1.5 تولہ کے برابر جس کے پاس رقم ہے نا، وہ کسی سے مانگ نہیں سکتا۔
جس کے پاس اتنی رقم موجود ہے وہ کسی سے ڈیمانڈ نہیں کرے گا جب تک اسے خرچ کرتے اس ڈیٹم میں لیول سے نیچے نہیں آتا. تو آپ فقیروں کو دیکھیں، ان کا ایک ایک بچہ ہزار روپیہ خرچ کرتا ہے. خیر ان کا تو دین ایمان بھی آلموسٹ ڈاؤٹ فل ہے. انہوں نے کبھی نماز بھی پڑھی ہے پتہ نہیں، اور کبھی ان پر طرز بھی بہت آتا ہے کہ ان کا آخرت میں کیا ہوگا. یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہ تکلیف دینی ہے اور نہ دکھ دینا ہے بعد میں. لہم اجرم عند ربہم، ایسے لوگوں کے لیے اللہ کے حضور اپنا اجر ان کے رب کے حضور پکا ہے. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، پھر ایسے لوگوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم. دیکھیں مال خرچنے پہ ہی اچھا اس کا مطلب نہیں ہے کہ نماز نہیں پڑھنی ہے. ہاں نماز پڑھنی ہے، فرائض ضرور. اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر ہے وہ تو آپ کو پوری کرنی ہے، کرنی ہی کرنی ہے. اس کے بعد بھی اگر جنت مل جائے تو بڑی آسانی والی بات ہے. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، سیدنا عثمان جب کبھی بھی قبرستان جاتے تھے تو اتنا روتے تھے، داڑھی سے آنسو تر ہو جاتی تھی. تو لوگ یہ پوچھتے تھے کہ آپ کیوں روتے ہیں قبرستان آ کے؟ حالانکہ یہ وہ شخص ہے جس کی جنت کی بشارت ملی ہوئی ہے. تو وہ کہتے ہیں میں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا کہ آخرت کی منزلیں میں پہلی منزل قبر کی ہے، جس کی یہ منزل آسان ہے ہوئی اس کی اگلی منزل آسان ہوگی، اور جو اس میں پھنس گیا وہ اگلی اس کی مشکل ہوگی. تو اس لیے یہاں پر روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری منزلیں کو آسان کرے. قول معروف وم دفیر طون خیر من صدقہ، کسی سے اچھا طریقے سے بات کر لینا یا معاف کر دینا اس صدقے سے بہتر ہے. مال بھی خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کسی سے اخلاق سے بات کر لینا. اور کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے اللہ کے لیے معاف کر دینا. اللہ فرماتا ہے یہ اعمال جو ہے نا اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے بہتر اس مال سے ید بہوا ازا، جس کے بعد تم دکھ پہنچاؤ کسی کو. اللہ تعالیٰ فرماتا رہا ہے کہ اس سے بہتر تھا کہ تم اسے مال نہ دیتے، اس کے ساتھ ہمدردی کے 2 بول دیتے. یار اللہ تیری مشکل آسان کر دے، دعا دے دیتے مال کی بجائے کہ مال دے کے اس پہ احسان جتا رہے ہو. وہ تو ضائع ہو گیا، اس سے بہتر تو اس کے مال نہ دیتے. کوئی غریب کو آدمی آیا تھا، کہتے اللہ تیرے لیے آسانی کرے، اور دیکھ لے یہاں لوگ چھڑک دیتے. پروفیشنل کا بھی آپ چھڑکتے ہیں نا، وہ بھی نہیں چھڑک سکتے. دعا دے کے رخصت کرے. البتہ کوئی ایسا پروفیشنل ہے جو معذور ہے
پھر اس کو آپ دے سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس پوزیشن میں ہے کہ اس کے اوپر بھیک والا معاملہ اللہ تعالیٰ نے ایکسیپٹ کر لے گا۔ اور اگر اس کے بغیر کوئی کر رہا ہے تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ قیامت والے دن وہ اس حال میں اللہ کے حضور آئے گا، اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا۔ اور صحابہ اکرام کہتے ہیں نبی علیہ السلام سوال کرنے کی اتنی ہمیں ترکیب دلائی ہے کہ ممانعت کی کہ کسی سے اپنے احسان نہیں لینا۔ کہتے ہیں ہم اتنا ڈر گئے، حالات یہ ہوتی تھی اگر کوئی شخص گھوڑے پہ بیٹھا ہو اور اس کا چابک زمین پہ گر گیا ہے تو وہ کسی سے نہیں کہتا کہ یہ اٹھا دے، کہ کہیں یہ اللہ کے حضور سوال کرنے میں شمار نہ ہو جائے، وہ خود نیچے اتر کے اٹھاتا تھا۔ اس میں کافی ساری حدیثیں ہیں، ان میں سے 5-6 بڑی کریٹیکل حدیثیں ہیں۔ جب یہ ٹاپک کنکلوڈ ہو رہا ہوگا نا اگلی کلاس کے اندر تو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اس میں وہ حدیث بھی آئے گی، وہ جو نبی علیہ السلام کے پاس ایک غریب آدمی آیا تھا، ابو داؤد میں حدیث ہے، جس کے حضور نے کہا تھا تیرے گھر میں کچھ ہے؟ اس نے کہا ایک بوریا اور ایک پیالہ ہے صرف، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو پیالہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کون ہے جو خریدے گا؟ کسی نے کہا 1 درہم میں خریدتا ہوں، آپ نے فرمایا اس سے زیادہ؟ دوسرے نے کہا میں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے وہ 2 درہم میں بیچ کے کہا 1 درہم سے گھر میں کھانا ڈلوا، اور 1 درہم سے آپ علیہ السلام نے اس کو کلہاڑا خرید کے لا فرمائے۔ اس کا جو اگلا حصہ آتا ہے لوہے کا، وہ خرید کر لایا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے اس میں دستہ ڈالا۔ کیا خوش نصیبی ہے ماشاءاللہ۔ پھر آپ نے کلہاڑا دیا اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ جنگل میں جا کے لکڑیاں کاٹو اور مزدوری کرو، اس کے ذریعے بیچ کے تو اپنے آپ کو اور گھر والوں کو کھلا۔ وہ الفاظ ہے 15 دن تک کہ تم نے مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی ہے، 15 دن محنت کرنی ہے۔ وہ 15 دن بعد آیا تو 10 درہم تھے اس کے پاس، اس میں اس نے کپڑے بھی خریدے، کھانا بھی اپنے گھر والوں کے لیے خریدا۔ پھر نبی علیہ السلام نے کہا یہ کتنا بہتر ہے کہ لوگوں سے مانگتے پھرو، ایک مسکات کا پورا چیپٹر ہے وہ آپ پڑھ لیں، یہ ساری حدیثیں آپ کو مل جائے گی۔ یہ کتنا سینسٹیو ایشو ہے، لوگ ادھار تو مانگ لیتے ہیں پھر واپس بھی نہیں کرتے۔ بخاری میں حدیث ہے ادھار تو شہید کو بھی معاف نہیں ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے جنازہ پڑھنے سے انکار کر دیا تھا مخروص کا۔ واللہ غنی الحلیم، اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حلم والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اتنا غنی ہے کہ سب کو اس نے دیا ہوا ہے، اور حلم اتنے ہے کہ جب وہ یہ دیکھتا ہوگا کہ میں نے اس کو اتنا مال دیا اور یہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کو زمین میں دھسا دیا جائے، لیکن اس کا حلم ہے، برداشت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈھیل دو، لیکن یہ برداشت اس نے
کتنا عرصہ کرنا ہے؟ آپ کی موت تک، بس اس کے بعد تو وہ نہیں چھوڑے گا. یا ایھا الذین آمنو، اے اہل ایمان، لا تبطلوا صدقاتم بالمن والاذی، اپنے اللہ کے راہ میں خرچ کیے ہوئے مال کو احسان جتا کر، دکھ پہنچا کر مت باطل کر لو. کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، یہ اس آدمی کی طرح ہے جو کہ لوگوں کی ریاکاری کے لیے، دکھاوے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور یقین نہیں رکھتا اللہ پر اور یوم آخرت پر، حالانکہ ہے مسلمان. کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے وہ ہماری راہ میں خرچ کر رہا ہے. جیسے کہ مسلم شریف میں حدیث ہے جس میں ملاوٹ کی، وہ ہم میں سے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو مسلمان ہی ہے لیکن گویا کہ وہ ہم میں سے نہیں، کہ ہم میں سے ہو کے بھی ملاوٹ کر رہا ہے. اب ایسے شخص کو اللہ نے مثال دی ہے، فا مسالہ کما مسالی صفوان، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کوئی چکنی چٹان ہو، علیہ ترابن، اس کے اوپر مٹی ہو، فاصابہ وابیل فتح راکوہ سلدا، پھر اچانک اس پہ زور سے بارش پڑے اور وہ مٹی اس پتھر کو چھوڑ کر الگ ہو جائے، اور پھر سے پتھر چکنا سامنے نظر آنا شروع ہو جائے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، ریاکار کچھ بھی حاصل نہیں کر سکے گا قیامت کے دن اللہ سے اجر کے طور پہ جو انہوں نے دنیا میں انہوں نے کمایا تھا. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا ناشکروں کو. اب اللہ تعالیٰ نے سائملٹینیسٹ کانٹریکٹ بتایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں نا، ان کے مال کی فضیلت کیا ہے. وَمَثْلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، اور مثال ان لوگوں کی جو فقط اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے. وَالسَّبِيطَ، اور اس کے لیے من انفسہم، کہ ان کے دل پختہ ہو جائے اپنے ایمان کے سلامتی کے لیے. کا مثلی ربوہ، ان کی مثال تو اس جنت سی ہے جو ایک بلند سرزمین پہ ہو. اصابہا وہا بلن فاتت اوکولہا ضعفین، ایسا باغ جو ایک اونچی جگہ پر ہو جہاں پر زور کمی ہو تو وہ باغ دگنا پھل لے کے آئے. فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فِي تَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر بارش بھی نہ ہو تو شبنم ہی ایسی ہو وہاں پر کہ اس کے ذریعے بھی وہ باغ اگائے، نیچرلی بغیر شبنم کے ختم سے. اَیْوَدُّ أَحَدُکُم
اب یہ تیسری مثال آ گئی ہے، ان تکو لہا جنہ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اس کا ایک باغ ہو، من نخیل و آناب، کھجور اور انگور وہاں پہ ہو، تجری من تحت الانہار، اس کے نیچے نہر بھی بہتی ہو، لہو فیہا من کل ثمرات، اور وہاں ہر طرح کا پھل بھی اگتا ہو، وَأَصَابَهُ الْكِبَارُ، اور حالت یہ ہو کہ وہ بوڑھا ہو گیا، واللہ ذُرِّيَّتُهُمْ ضُعَفَاء، اور اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہو، یعنی بوڑھا ہو چکا ہے، موت سامنے، اور ایک ہی باغ ہے جس سے وہ اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال رہا ہے، جیسے کہ ہوتا ہے، اور موت سامنے نظر آ رہی ہے، فَصَابَهَا آثَارٌ فِيهَا نَارٌ فَهَا تَرَاكَتْ، کہ اچانک سے ایک بگولا آ کے آگ کا اور وہ سارے باغ کو جلا کر راکھ کر دے، تو اس بوڑھے کے اوپر کیا گزرے گی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے اس شخص کی کہ بڑی محنت سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لیکن زیرو سے ملٹی پلائی ہو گیا، جس طرح وہ زیرو پہ آ جاتا ہے نا موت کے وقت، اس طرح تمہارا مال بھی زیرو پہ آ جائے گا اگر ریاکاری کے لیے اور اللہ کی رضا کے لیے خرچ نہیں کیا یا کسی پہ احسان جتانے کے لیے کیا۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات، بالکل اسی طریقے سے اللہ اپنی آیات کھول کھول کر تمہارے لیے بیان کرتا ہے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم تفکر کر سکو۔ اس کے بعد بندہ اس پہ کیا کمنٹ کرے، کتنا واضح آیات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے باہر کر دے، ہمیں معاف بھی کر دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمیں اس بات پہ خود عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفروک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیر۔